اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العدماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات. سامعین گرامی، مفاہیم سورہ فاتحہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل کی گفتگو میں حمد کے مفاہیم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ میں معنی رب کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ رب سے کیا مراد ہے، اور یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی تھی کہ رب اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو تدریجاً یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ارتقاء کی طرف لے جائے، اور یہی کلمہ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے رب البیت گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے، یا جناب عبد المطلب کی مثال دی تھی رب الابل، انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تھا، یعنی میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں. تو رب ایک معنی اس کے ہے مالک کے، ہاں، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ جو شاید کل کی گفتگو میں عرض نہیں کر پایا کہ یہ جو کلمہ رب ہے، اگر بغیر اضافت یعنی رب البیت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا، رب بیت کی طرف، گھر کی طرف اضافہ ہو رہا.
یعنی گھر کا مالک. یا اسی طریقے سے رب الابل یعنی کیا اونٹ کا مالک. یہ اضافہ ہو رہا ہے. کہا کہ اسے بغیر اضافت فقط و فقط پروردگار عالم کے لیے استعمال کیا جا سکتا. یعنی اگر فقط کہا جائے رب تو اس سے مراد ڈیفینیٹلی کیا ہوگی؟ پروردگار عالم کی ذات ہوگی اور کسی کی مراد نہیں لی جا سکتی. ہاں اگر اضافت کر دی جائے اس کے ساتھ تو پھر الگ بات ہے. تو یہ کچھ معنی تھے کہ جو اس اعتبار سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے اس سے پہلے کہ ایک طویل روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. ایک اور زاویے سے گفتگو ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر ترجمہ کیا پیش کیا گیا آپ کے سامنے کہ ثناء کامل ہے یا تمام تر تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اب ترجمے پہ غور کیجیے گا. فقط یہ نہیں کہ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے یا جو عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی یہ جو رب العالمین آ رہا ہے، رب العالمین آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ صفت بن رہا ہے اللہ کے لیے. یعنی اللہ کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کون؟ کہا رب العالمین. کون؟ الرحمن الرحیم. کون؟ مالک یوم الدین. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلی صفت بیان کی جا رہی کیا؟ رب العالمین کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے. دوسری صفت الرحمن کہ وہ اللہ الرحمن ہے. الرحمن کے معنی بسم اللہ کی تفسیر جو مفاہیم تھے اس میں بیان ہو گئے. پھر الرحیم کون؟ پروردگار عالم. پھر کون اللہ؟ مالکی یوم الدین کہ جو مالک ہے روز جزا کا، جو سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین. تو یہ پروردگار عالم کی صفتیں بیان کی جا رہی. تو اس اعتبار سے جو پروردگار کی ثنا کی گئی اس سورے میں کہ حمد بیان کی اللہ کے لیے، پھر اللہ کے ساتھ رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم اور پھر مالکی یوم الدین. اب آئیے جب پہلی صفت کی جانب ہم چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا یا عالمین کا رب. اب عالمین سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اردو میں ہم ظاہر سی بات ہے تلفظ میں اعراب کا خیال اردو میں بھی رکھا جاتا ہے، لیکن جو اردو کے دقیق قوانین سے واقف نہیں ہوتے وہ عام طور پہ خیال نہیں رکھتے، وہ الفاظ میں رد و بدل ہو جاتی ہے. لیکن عربی زبان میں ذرا سی بھی رد و بدل ہو جائے معنی تبدیل ہو جایا کرتے، حتیٰ کہ حرکات و سکنات یعنی زیر زبر پیش جزم وغیرہ اگر اس میں بھی کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جایا کرتے. اب یہ جو عالمین ہے اس کی مفرد کیا ہوتی ہے؟ یعنی عالمین جو ہے وہ پلورل ہے، اس کی سنگولر کیا ہوگی؟ عالم. اب اردو میں اگر کہا جائے عالم تو کبھی ذہن میں آئے گا عالم کہا جا رہا ہے، عالم کہا جا رہا ہے. اب عالم جو ہے وہ الگ چیز ہے، عالم جو ہے وہ الگ چیز ہے. عالم کے لام پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر. اور عالم کے لام پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر. فرق کیا پڑتا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، کہ جو علم رکھتا ہے، جو جانتا ہے اسے عالم کہا جاتا. اچھا عالم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی بہرحال لفظ عالم استعمال ہوتا ہے، جیسے سرکار دو عالم کہا جاتا ہے کہ عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کائنات کے لیے. کائنات کے لیے لفظ عالم استعمال ہوتا. اب یہاں پر پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام ثنا کس کے لیے ہے؟ مکمل ثنا، کامل ثنا کس کے لیے ہے؟ رب عالمین کے لیے. اب یہاں پر یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم جس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری کائناتیں بھی موجود ہیں. یعنی عالم نہیں کہا گیا، ورنہ تو رب العالم ہوتا کہ جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، اس کائنات کا مربی ہے، اس کائنات کا رب ہے.
یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ عالمین، یعنی یہ بات طے ہے کہ عالم ایک سے زیادہ ہے۔ بلکہ اگر عربی زبان میں دیکھیں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، یا تو مفرد ہے یا جمع ہے، یا سنگولر ہے یا پلورل ہے، یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں یہی چیز رہتی۔ لیکن جب عربی زبان میں دیکھیں تو وہاں ایک یا ایک سے زیادہ والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں تین کیٹیگریز ہوا کرتی ہے: مفرد، تثنیہ اور پھر جمع۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ سنگولر کو، ایک جو ہوگا وہ کہلائے گا مفرد۔ ایک سے زیادہ اگر دو ہے تو اس کے لیے اسے تثنیہ کہا جاتا ہے، اور اگر دو سے زیادہ ہو تب جا کے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں کہوں کہ جاءنی رجل، کہ میرے پاس ایک مرد آیا، یا کہنا ہو کہ دو مرد آئے تو کیا کہوں گا؟ رجلین۔ یہ کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ، کہ دو مرد میرے پاس آئے۔ اگر جمع کا صیغہ یعنی دو سے زائد بیان کرنے ہو، کتنے یہ نہیں بیان کرنے، تو کیا کہوں گا؟ رجلون، کہ رجال، بلکہ رجال، کہ میرے پاس بہت سارے مرد آ گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع کا صیغہ۔ یعنی دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے، اب اس میں صیغے کے وزن کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، کہیں پہ کس اعتبار سے جمع بنتی ہے، کہیں پہ کس اعتبار سے، یہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہو تو جو مطلب پہنچانا چاہ رہا تھا کہ جب عالمین کہا تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ دو تو نہیں ہے، یا تین ہے یا تین سے زیادہ ہے، یا تین ہے یا تین سے زیادہ عالم ہے۔ اور کتنے عالم ہے؟ روایتیں مختلف ہیں۔ اسی روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے 7 عالمین کو خلق کیا ہے، اور ہر جگہ ایک زندگی کا بالکل الگ سے نظام چل رہا۔ اگر آج کی گفتگو میں وقت ہوا تو اس اعتبار سے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن پہلے جس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ روایت بیان کر رہے ہیں ہمارے زمانے کے امام کے والد امام حسن ابن علی علیہ السلام۔ اور امام عسکری یہ کس سے بیان کر رہے؟ 8ویں امام سے۔ وہ فرما رہے کہ 8ویں امام کے پاس، یعنی امام رضا کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر آپ بیان کیجئے۔ پروردگار کا جو یہ قول ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو 8ویں امام پورا سلسلہ سند بیان کرتے ہوئے مولا کائنات تک پہنچتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو ہمارے جد نے اس کی تفسیر یوں بیان کی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے اس واسطے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو اجمالی طور پر اپنی نعمتوں کا تعارف کروایا۔ یعنی اجمالی یعنی سرسری طور پر اپنی نعمتوں کا تعارف اپنے بندوں کو کرایا۔ اب سوال ہو سکتا کہ سرسری طور پہ کیوں کرایا، مکمل طور پہ تعارف کیوں نہیں کروایا؟ تو مولا خود اس کا جواب بھی اسی روایت میں فرما رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس کی تفصیلی نعمات کی معرفت حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی لوگوں میں اتنی قدرت نہیں ہے، لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ پروردگار کی مکمل نعمتوں کو سمجھ سکیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمات اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ جیسے کل آپ کے سامنے آیت بھی پیش کی گئی تھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم یوں کہو
کہ تمام حمد اللہ کے لیے ان تمام نعمتوں کی وجہ سے کہ جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر مولا فرما رہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر نعمات نازل فرمائی، ہوا اس مخلوق کا تعلق حیوانات سے ہو یا جمادات سے ہو، یعنی پروردگار کی نعمتیں سب کے لیے ہے، چاہے حیوان ہو چاہے جمادات ہو۔ حیوانات کو اپنی قدرت کے ساتھ متحرک رکھتا ہے، انہیں حرکت میں رکھتا ہے، انہیں کھانے کے لیے رزق عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور مصلحت کے تحت ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اب حیوانات کے حوالے سے ہماری گزشتہ تقاریر میں کچھ وضاحتیں گزر چکی کہ کس طریقے سے یہ حیوانات بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر مولا فرما رہے کہ جمادات پر خدا کی نعمتیں یہ ہے کہ ان کو اپنی قدرت کے ذریعے روکے ہوئے ہے، جو ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں ان کو گرنے سے بچاتا ہے اور گرنے والے جمادات کو چمٹے رہنے سے روکتا ہے۔ یعنی جو مثال سمجھانے کے لیے پتھر ہے، اگر وہ پتھر اس طرح کا ہے کہ جسے گرنا چاہیے تو اسے چمٹا رہنے سے روکے گا، یا مثال کے طور پر پتھر کوئی چٹان کی صورت میں یا چٹان ہے جو اپنے مقام پہ موجود رہنی چاہیے تو اس کو پروردگار گرنے سے روکے رکھے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اور زمین کو دھنسنے سے روکے ہوئے ہے، وہ اس کے فرمان کے بغیر دھنس نہیں سکتی، وہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی ہم اس انداز میں مولا نے بیان کی کہ پروردگار کی نعمتیں سب کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے، فقط انسانوں کے لیے نہیں، فقط حیوانات کے لیے نہیں، نباتات کے لیے نہیں، جمادات کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے تمام کے لیے پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ پھر مولا فرما رہے رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، یعنی تمام جہانوں کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، خلق بھی اسی نے کیا ہے اور ملکیت بھی تمام جہانوں کی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا اور ان تک اس طرح رزق پہنچتا ہے کہ بعض اوقات ان کے رزق کی آمد کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کو پتہ نہیں چلتا، وہاں سے انہیں رزق مل جایا کرتا ہے۔ رزق ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ فرزند آدم کو مل کر ہی رہے گا، خواہ ان کا عمل نیک ہو یا بد۔ کسی متقی کا تقویٰ اس کے رزق کو بڑھا نہیں سکتا اور کسی بدکار کی بدکاری اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ رزق اور رزق حاصل کرنے والوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو طلب کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے فرار اختیار کرنا چاہے تب بھی رزق اس کو ایسے تلاش کرے گا کہ جیسے موت اسے تلاش کر لیتی ہے۔ اب یہ پورا پیراگراف ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ، اس میں بہرحال ڈسکرپشن تو کافی زیادہ دی جا سکتی کہ اگر بالکل ابتدا سے دیکھیں تو پہلے کیا فرمایا کہ رزق انسان تک پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے اس رزق کی آمد کا اسے علم ہو چاہے اسے علم نہ ہو۔ اور اگر جنرل رزق کی بھی بات کی جائے کہ جسے ہم کھانا پینا سمجھتے تو وہ رزق بھی انسان خود زندگی میں کتنی مرتبہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں سے امید نہیں ہوتی کبھی وہاں سے بھی آ جایا کرتا ہے، جہاں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے بھی آ جایا کرتا ہے۔ اور جو مولا نے فرمایا کہ جس کا رزق جو مقرر ہے اسے مل کر رہے گا، چاہے انسان اپنے نیک کام کے ذریعے سے یعنی حلال کے ذریعے سے حاصل کرے یا حرام کے ذریعے سے حاصل کرے، یعنی رزق انسان کا مقرر ہے، ابھی انسان کے اوپر ہے کہ اسے حلال سے حاصل کر رہا ہے یا حرام سے حاصل کر رہا ہے۔ اور اس کی مثال میں وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، اور بات سمجھانے کے لیے بہترین واقعہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف جا رہے تھے، اپنی سواری پر تھے۔ سواری جو تھی ایک پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ گھوڑوں کو سنبھالنے والے افراد ہوا کرتے تھے کہ جو کچھ پیسے لے لیا کرتے تھے
اور اس کے بدلے میں آپ کی سواری کو اس وقت تک سنبھالتے کہ جب تک آپ واپس پلٹ کر نہ آ جائے. جسٹ لائک آج کے زمانے میں جیسے پارکنگ وغیرہ ہوا کرتی کہ انسان پارکنگ فی دیتا ہے, اپنی گاڑی رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو مولا نے اپنا گھوڑا ایک شخص کو سنبھالنے کے لیے دیا. جب مولا گئے نماز وغیرہ پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے, لیکن جس شخص کو سنبھالنے کے لیے دیا تھا وہ بھی موجود نہیں ہے, نہ ہی اس کی لجام موجود ہے. اب یہ لگام بلکہ جس مقام پر بیٹھا جاتا ہے جو زین ہوتی ہے, زین اس کی موجود نہیں ہے. گھوڑا موجود تھا اپنے مقام پر لیکن زین موجود نہیں تھی. اب مولا نے اپنے کسی صحابی کو یا غلام کو بازار سے بھیجا کہ جائے اور جا کر زین لے کر آ جائے. کچھ پیسے مولا نے دے دیے. اب وہ بازار گیا, جو مولا کی زین تھی جو پہلے گھوڑے پہ لگی ہوئی تھی, اسی زین کو وہ دوبارہ خرید کر لایا, اور ایک اماؤنٹ تھی کہ جو مولا نے اسے دی تھی, اس اماؤنٹ سے وہ ان پیسوں سے وہ خرید کر لے کر آیا. اب مولا نے جب اپنی زین کو دیکھا, کہا کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اس شخص کو اجرت کے طور پر اتنے ہی پیسے دینے والا ہوں, لیکن اس نے اپنا رزق حرام ذریعے سے لیا, جبکہ اگر ذرا سا انتظار کرتا تو اس کو حلال ذریعے سے یہ رزق مل سکتا تھا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم انتظار کرنے کے قائل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو آنکھیں بند ہو, صبح اٹھے تو محل میں بیٹھے ہوئے ہو. رات کو سوئے تھے تو جیب میں 100 کا نوٹ بھی نہیں تھا, صبح اٹھے تو جیب میں اربوں روپے ہونے چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں, جبکہ مذہب کیا کہتا ہے کہ جو رزق ہے وہ مل کر رہے گا, لیکن ذرا انسان انتظار کرے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, محنت کرے. لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو رزق دینا اللہ کا کام ہے, لیکن انسان محنت کرے اور اس محنت پر ثابت قدم رہے. یعنی ایک کہا جاتا ہے نا کہ کام کے پیچھے لگ گیا تو اب لگا رہے, ایسا نہیں کہ پیچھے ہٹ جائے, نہیں, بس لگا رہے اور پروردگار عالم سے توسل کرے, پروردگار عالم سے دعا کرتا رہے, تو جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے مل کر رہے گا. اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر نہیں مل پا رہا, اب بہرحال یہ جب موضوع آئے تو کچھ اس اعتبار سے بات ہو رہی, کسی مصلحت کی بنا پر مشکلات میں گرفتار ہے, تو پہلی چیز تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا, پروردگار خود فرما رہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ پروردگار کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ زحمت نہیں دیتا ہے. یعنی جتنی اس پر پریشانی آ رہی ہے, جیسے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے یا مصیبت آ رہی ہے, اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس کو برداشت کرنے کی, اس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت موجود ہے, تبھی اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. اب اس صلاحیت کو نکھارنا, اس صلاحیت کو اپنے اندر سے نکالنا, اپنا ول پاور دکھانا, یہ انسان کا کام ہے. تو پروردگار کی طرف سے آزمائش ہو رہی. اب ہوتا ہے کبھی کبھار انسان دعا کیے جا رہا, قبول نہیں ہو رہی, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو کچھ اسٹیپس ہوا کرتے ہیں اس کے. پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان دعا تو کر رہا ہے, لیکن کیا آداب دعا سے واقفیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آداب دعا سے واقفیت ہونی چاہیے. ویسے تو کئی آداب بیان کیے جاتے ہیں, لیکن انسان کو باوضو ہونا چاہیے, بسم اللہ پڑھنی چاہیے, درود بھیجنا چاہیے اول و آخر میں, یا اسی طریقے سے دعا جب ختم کر لے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تاکید کی جاتی ہے. تو یہ تمام آداب کا انسان خیال رکھے. یا مثال کے طور پر جیسے مثال بھی دی جاتی ہے کہ درود کی دعا میں اہمیت کیا ہے, کہ جس طریقے سے آپ نے ساری چیزیں محنت کر لی, اپنا ایک ریزیومی تھا وہ تیار کیا, اب وہ آپ کو ای میل کرنا ہے کسی جاب کے لیے, اسے ای میل کرنی ہے, لیکن آپ ای میل ایڈریس لکھ رہے ہیں, پاسورڈ غلط ڈال رہے ہیں اپنا, تو کیا لاگ ان کر پائیں گے اکاؤنٹ میں؟ لاگ ان ہی نہیں کر پائیں گے, کیوں؟ پاسورڈ غلط ہے.
تو جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعا کو بھیج رہا ہے، یہ درود اس دعا کا پاسورڈ ہے پروردگار کے عرش تک پہنچانے کا۔ اگر درود نہیں ہوا، دعا ایسے ہی رد ہو کے آ جانی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، کہا کہ میں نے تو آداب کا خیال بھی رکھا، ایک ایک چیز معطر ہو کر بیٹھا تھا، وضو کر کے بیٹھا تھا، بسم اللہ بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، دعا کے اینڈ میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے کہ جو میری دعا کی قبولیت کو روک رہا ہے۔ وہ دعائے کمیل کا جملہ ہے نا کہ بارے الہ میرے اس گناہ کو، ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو دعا کی قبولیت کو روکتے ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت کو روک رہے ہیں، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے۔ یا دوسری چیز یہ دیکھیں، جو چیز میں اپنے خدا سے مانگ رہا ہوں، جو پروردگار عالم سے مانگ رہا ہوں، آیا وہ حلال ہے بھی یا نہیں؟ بس اوقات انسان حرام مانگ رہا ہوتا ہے، جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً حلال ہی نہیں ہوتی۔ مثالیں تو کئی آپ معاشرے میں ڈھونڈنے مل جائیں گے، تو کہاں سے قبول ہوگی؟ یا تیسری چیز کہ ہم اگر کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر طلب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی گاڑی پسند آ گئی، میں نے کہا کہ بھائی اب دعا میں لگ گیا، مجھے یہ گاڑی چاہیے، گاڑی چاہیے، گاڑی چاہیے۔ اب اس گاڑی کے لیے دعا میں لگا ہوا۔ فرض کریں اگر انسان کو وہ گاڑی ملتی ہے، بازار میں لے کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو سوال یہ کہ گاڑی کا ملنا اس کے لیے فائدہ مند تھا یا نہیں تھا؟ جواب کیا ملے گا کہ فائدہ مند نہیں تھا۔ یعنی ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے تو کسی چیز کو فائدہ مند تصور کر کے اسے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ پروردگار عالم عطا کر دے گا۔ اچھا اگر ضرورت نہیں ہے تو ہماری جو دعا تھی اس کا کیا ہوا؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام خود فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے عوض میں پروردگار عالم آخرت میں کیا کیا نعمتیں دینے والا ہے، کیا کیا صلہ دینے والا ہے، تو یہ انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی، اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر یہ انسان کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں اس دعا کے عوض میں مجھے کیا کیا ملنے والا ہے۔ اور ایک آخری چیز اس حوالے سے پھر روایت کو آگے بڑھائیں کہ خود چھٹے مولا فرما رہے کہ کبھی کبھار انسان کی دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ جو اس کا مناجات کا انداز ہے، اس کا مانگنے کا انداز ہے، اس کا پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے کا انداز ہے، وہ پروردگار عالم کو اس قدر پسند آتا ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو مولا کیا فرما رہے کہ جو رزق تمہارا ہے اس طریقے سے تمہارے پیچھے آئے گا کہ جس طریقے سے موت تمہارا پیچھا کرے، جس طریقے سے موت سے تم نہیں بچ سکتے، اپنے رزق سے بھی نہیں بچ سکتے۔ جو تمہارا رزق ہے، تمہارا مقدر کیا ہوا ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اب ایک اور بات سنتے جائیے تاکہ چہرے پہ جو خود کچھ شکستگی نظر آ رہی ہے اس کا سدباب بھی ہو سکے کہ چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کے پاس صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ ابو حمزہ صومالی مشہور ترین صحابی ہے،
چوتھے امام کے، اور ماہ رمضان المبارک میں ان سے منسوب جو چوتھے امام کی تعلیم یافتہ دعا ہے سحر کے وقت پڑھی بھی جاتی ہے، دعا ابو حمزہ صومالی۔ یہ مولا کے پاس ہے، کس وقت آئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے فری ہوئے تھے، مولا کے پاس پہنچے، دیکھا مولا عبادت میں مصروف ہے، اور جو روشن دان تھا اس کمرے کا، وہاں پر ایک چڑیا بیٹھی تھی کہ جو اپنی مخصوص آواز میں چہچہا رہی تھی۔ مولا عبادت سے فارغ ہوئے، اس سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مولا آپ بتائیے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مولا کا صحابی تھا، جانتا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی بولی نہیں کہ جو مولا نہ جانتے ہو۔ مولا سے سوال کیا، مولا کیا فرق کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یہ ہم سے اپنے اس رزق کا تقاضا کر رہی ہے کہ جو پروردگار نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس رزق کا ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، ثابت ابن دینار ان کا نام تھا، کہ اے ابو حمزہ صومالی، طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کے وقت سے لے کے طلوع آفتاب، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، یعنی جب روشنی پھیل جاتی ہے، کہا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کے درمیان تم سونا نہیں بلکہ عبادت الہی میں پروردگار کی مناجات میں مصروف رہنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں پروردگار عالم اپنے بندوں کا رزق مقرر کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے اسے تقسیم کیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ پھر مولا فرما رہے، اسی روایت کو جاری رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی، اور ہمارے آنے سے قبل گزشتہ کتابوں میں اس نے ہمارا ذکر کیا، یعنی اہل بیت کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی موجود، لہٰذا ہمیں محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل مولا فرما رہے کہ ان کے شیعوں کا فرض ہے کہ وہ خدا کی عطا کردہ فضیلت کا شکر ادا کریں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کو نبی اور رسول بنایا اور انہیں شرف عطا کیا، ان کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا، بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کو تورات و الواح عطا فرمائی، تو حضرت موسیٰ نے محسوس کیا کہ شاید خدا کے نزدیک سب سے مقرب ترین نبی میں ہی ہوں، سب سے بڑا میرا مقام اور منزلت ہے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، شاید مجھ سے قبل تو نے کسی کو اتنی عزت نہیں عطا کی۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ موسیٰ تجھے کیا معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک میرے تمام ملائکہ اور میرے تمام مخلوق سے افضل اور مقدم ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ اے خدا، اگر تیری مخلوق سے محمد افضل و مکرم ہے تمام مخلوق میں، تو کیا میری آل سے کسی نبی کی آل افضل ہے یا آل میری افضل ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جیسے محمد تمام رسولوں سے افضل ہے، ایسے ان کی آل بھی تمام نبیوں کی آل سے افضل ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے امت کا سوال کیا تو پروردگار عالم نے یہی فرمایا کہ تمہاری امت پر بڑی نعمتیں نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ نے اپنی ساری نعمتیں گنوائی تھی کہ بنو سلوہ ہم پہ نازل ہوا تھا، اور اس طریقے سے پروردگار عالم نے فرعون کے مظالم سے نجات بھی دی اور بادل کا سایہ بھی دیا، پانی بھی نازل کیا، جنت سے کھانا بھی آ رہا۔ یہ تمام چیزیں، کہا کہ یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے تھی، تو کیا میری امت سے کسی کی امت افضل ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ ہاں، میرے آخری نبی کی امت تیری امت سے افضل ہے، یعنی امت محمدی کا یہ مقام بیان کیا جا رہا۔ پھر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا تم جو میرے آخری نبی کی امت ہے ان کا کلام سننا چاہتے ہو؟
یعنی ان کا کلام سننا چاہتے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جی میں ان کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی کہ اے موسیٰ میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے ایک عبد ذلیل رب جلیل کے سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ اس وقت کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت پروردگار عالم کی ایک صدا جناب موسیٰ نے سنی کہ اے امت محمدی، تو سب نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کی رحموں سے جواب دیے۔ کون فرما رہا؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کے توسط سے۔ کیا فرمایا سب نے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک۔ یعنی یہ کلمہ جو عام طور پہ تلبیہ میں پڑھا جاتا ہے، یہ آواز وہ تھی کہ جو جناب موسیٰ نے سنی، اور اللہ نے اسی جواب کو کہ جو امت محمدی کی جانب سے جناب موسیٰ نے سنا تھا حج کا تلبیہ قرار دیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ پھر مولا کائنات فرماتے، روایت کچھ طویل تھی، کچھ جملے حذف کرتے ہوئے، کہ مولا کائنات یہ فرما رہے کہ اللہ نے جب رسول خدا کو مبعوث فرمایا تو پروردگار نے فرمایا کہ اے محمد وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، سورہ قصص کی آیت، کیا محمد آپ اس وقت طور کے پہلو میں موجود نہیں تھے جب ہم نے آپ کی امت کو پکارا تھا اور ان کو یہ عزت دی تھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی پروردگار میں موجود تھا۔ تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا، تو کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہی فضیلت پر جہاں رسول خدا اور ائمہ معصومین کو پروردگار نے حکم دیا الحمد کہنے کا، الحمدللہ رب العالمین کہنے کا، اسی وجہ سے امت کو بھی حکم دیا جا رہا، امت محمدی کو بھی، کہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اور آخری بات آج کی حد تک کہ اگر انسان اپنی زندگی سے بے جا شکووں کو نکال دے، شکایتوں کو نکال دے، اور پروردگار کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ڈال دے، تو انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ خود اگر پریشانیاں ہوگی بھی، مشکلات ہوگی بھی، انسان یہ سوچے گا پروردگار نے عطا کی ہے، پروردگار کی طرف سے ہے۔ جب آسانیاں تھی تو وہ بھی خدا کی طرف سے تھی، پریشانیاں ہیں یا تو مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے پروردگار کے آگے انسان توبہ کرے گا، یا پروردگار کی طرف سے امتحان ہے تو اس امتحان میں صبر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہی ہمیں طریقہ اہل بیت کا نظر آئے کہ مصیبتیں ہیں، قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں بھی زبان پہ کیا جملہ ہے؟ رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور اس کے امر کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اور عزاداروں جانتے ہیں نا کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوئی، کہ کربلا کے واقعات کو عرصہ بیت گیا لیکن سید سجاد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہ رکے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا کتنا گریہ کیجئے گا، کربلا کو عرصہ بیت چکا ہے، سالوں گزر گئے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، یعقوب نے اس قدر گریہ کیا، اور علم سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یعقوب نے اس قدر گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی، بال سفید ہو گئے، ارے میرے 18 یوسف کربلا میں جدا ہو گئے۔
کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں گریہ کروں؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یعقوب کے لیے نیا مسئلہ تھا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ عزادارو مولا فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہماری میراث ہے لیکن یہ تو ہماری میراث نہیں ہے نا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بے مکنا و چادر کربلا سے کوفے سے شام کے بازاروں میں زندانوں میں لے جایا جائے اور منادی ندا دے کیا اے کوفے والو، اے شام والو، علی کی بیٹیوں کا الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ، بار الہ مولا سید سجاد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ مولا سید سجاد کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسان فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے۔ بار الہ مولا سید سجاد کا واسطہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے انہیں شفا عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ مولا سید سجاد کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہے حسن علی نور محمد کانجی بھائی دامجی، احمد علی فدا حسین، شیر علی، نور محمد، اصغر علی، محمد علی، وزیر علی، غلام علی، جعفر علی اللہ دین، حاجی محمد علی ملجی، وزیر علی ملجی، رجب علی نانجی، غلام حسین اللہ دین، قاسم علی، محمد علی ڈاڑیا والا، داؤد علی اللہ دین، نثار حسین، نظر علی، رضا حسین جان محمد بدامی، حسین علی فاضل بدامی، اسماعیل فاضل بدامی، اون علی، جعفر علی بدامی، قاسم علی، علی بھائی ملا، قاسم علی کھمجی، قاسم علی، غلام حسین، روجانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم حیدر علی، رجب علی، حمید علی بھوجانی، شہید شہدائے تمام شہدائے نے محفل مرتضیٰ، برکت علی حاجی محمد علی نامدار، برکت علی جمانی، غلام علی ملا محمد علی، اصغر علی مخرج، سجاد حسین، جعفر علی، نعمت بانو محمد حسین نانجی، محمد علی، جعفر علی، زینب بانو بنت محمد حسین، رباب بانو زوجہ یوسف علی، نجمہ بانو بنت احمد علی، مرحومہ زہرا بانو بنت حاجی محمد علی، اور ان تمام مرحومین کے تمام رشتہ دار مرحومین، اور ممتاز بانو ماؤجی، فاطمہ بھائی ہرجی، ڈایا بھائی پریم جی، بچو علی ملجی مامدانی، فاطمہ بھائی حاجی بھائی حسن علی، نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی بنت غلام حسین، زہرا بانو بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جینا بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، مشتاق علی مرزا اور سیدہ مشتاق علی، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پونا والا اور روکن والا فیملی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری،
نیلوفر حسین علی مقدم انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبدال حسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جناب بھائی زوجہ حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی عزیز حسین فدا حسین سومانی حیدر علی اکبر علی طاہرہ بنت شابان علی فضا بھائی غلام علی بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سگرا بھائی لال جی بابا پیار علی سومانی شبیر حسین یوسف کھوجا پیار علی بھیم جی پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیربانو پیر بھائی اوپل بھائی زوجہ پیر بھائی زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی شاکر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی عبد الکریم والجی منیرہ بنت پیار علی سراج عبدالرسول دولت بانو ناصر علی رباب زوجہ محمد علی رحمۃ اللہ رضا حسین غلام علی کانانی رچو علی ملجی ممدانی زینب بنت سلیمان شیربانو رحمۃ اللہ نور محمد قاسم محمد علی ڈایا غلام عباس نور محمد رضا حسین محمد علی ڈایا اکبر علی حاجی جیراج احمد علی حاجی جیرات شیرین بھائی سلیمان راجپر رجب علی احمد علی دولت بانو احمد علی ملجی پریم جی عمر بھائی بنت آدم فاطمہ بھائی آدم سلیمان راجپر نان بھائی بنت آدم فدا حسین کھوجا نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی کھوجا نسیم صادق علی کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی کلثوم بھائی پنجا فدا حسین راولیا پیار علی راولیا فاطمہ بھائی بنت احمد علی معصومہ بنت ناگجی محمد بشیر میر علی بابا کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر جاملہ کری علی حسین کرمانی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی لیاقت حسین حسن علی گلبانو اور رحمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم موا والا اور ان کے رشتہ دار یوسف علی موربی والا اور ان کے رشتہ دار محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت نور محمد اعلی افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی حبیب قاسم منوڑی حیدر علی حبیب قاسم منوڑی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی ظفر حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد کنیز فاطمہ رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سگرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بانو بنت اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فاطمہ بھائی کپڑیا فاطمہ زہرا بیبی غلام عباس برکت علی ممتاز بانو رجب علی روشن علی اصغر علی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ مسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین کرم علی قمر الدین قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سومجی اور رشتہ دار سلطان علی نور علی غلام حسین ماؤجی شیربانو زوجہ غلام حسین ماؤجی عنایت علی عبدالرسول شہاب الدین غلام عباس کرم سی منیرہ زوجہ غلام عباس کنیز زوجہ غلام عباس رضا حسین غلام حسین قاضی فاطمہ بھائی بنت رحمان کارا علی رضا کانانی روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا پیار علی رحمۃ اللہ سکھلال کھیتانی قمر علی پیار علی کھیتانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین باقر علی کھیتانی جعفر علی رمضان علی ویرانی زینین بھائی محمد حسین مکھی فضا حسین بنت شابان علی برکت علی شیر علی دیوجانی بلال حسین رجب علی بلال حسین علی رضا دیوجانی روشن علی نذیری محمد علی زویر فیملی محمد علی پٹیل فیملی یوسف علی ککریا والا فیملی اقبال حسین حسن علی نور محمد جان محمد مریم بھائی نظر علی سکینہ بھائی بنت احمد علی کرمسی حسین علی اسماعیل بدری والا غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اکبر اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار حاجی ابراہیم اوکیرا کے رشتہ دار مرحومین حاجی حبیب علی مقادم اور ان کے رشتہ دار حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار ڈاکٹر حاجی یوسف تھاورانی راضیہ زوجہ یوسف تھارانی سلمان عبد المہدی فرزانہ بنت روشن علی شبیر حسین غلام حسین اور رجب علی حیدر علی ترابی محمد حسین امیر علی رضیہ بھائی بنت امیر علی فاطمہ بھائی بنت حسین علی سگرا بھائی بنت حاجی نانجی امیر علی زبیر رحمت بھائی رام جی تمام مراوجین قرآن مرحومین تمام علماء عظام مرحومین تمام شہداء یعنی ملت اور ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.